الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جمعرات والے دن 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ بندہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور محترم علماء کرام، یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج کی یہ محفل پاک محترم قاری محمد اظہر قادری صاحب ان کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما کر انہیں تمام ان نیک اعمال کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے اور اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، والدین کے لیے یہی ایک اصل چیز ہوتی ہے ان کی دنیا سے جانے کے بعد کہ ان کی اولاد انہیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے، ان کے لیے دعا کرے، نیک اعمال کر کے انہیں ثواب پہنچائے۔ یہ والدین کے لیے ایک خوش قسمتی والی بات ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ اسی وقت ہوگا جب والدین اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے، اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں گے، اولاد دین کی طرف چلنے والی ہوگی، دین پہ عمل کرنے والی ہوگی، پھر یہ کام ہوتا ہے۔ اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی جائے، دنیا پڑھائی جائے اور دنیا ہی کی طرف زیادہ رغبت ہو اور دین کا کچھ پتہ نہ ہو، پھر یہ کام نہیں ہوتے۔ تو وہ خوش قسمت ہیں وہ والدین، وہ باپ کہ جو دنیا سے گیا تو اس کی اولاد، اس کے بچے اس کے لیے دعا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما کر ہماری آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، بڑی ہی توجہ کے ساتھ جو چند ایک باتیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا انہیں سماعت فرمائیے۔
موضوع ہے ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے تو یہ بڑا ایک وسیع موضوع ہے، علماء نے اس چیز کو بیان کیا کہ اخلاق کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ حسن معاشرت ہے، حلم اور عفو ہے، درگزر کرنا، صبر کرنا، سخاوت کرنا، اچھا سلوک کرنا، ظلم نہ کرنا، یہ بہت ساری چیزیں، یہ سب اخلاق ہی کے اندر آتی ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کو ایک ہی وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تو جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس ہم اس میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلم اور عفو ہے، معاف کرنا، اس کے حوالے سے سنیں گے، اور انشاءاللہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے یہ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو اچھے اخلاق ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر انسان پسند کرتا ہے، ہر قوم اچھے اخلاق کو پسند کرتی ہے، ہر ملک اسے پسند کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جس انسان کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ انسان ترقی کرتا ہے، جس قوم کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے، جس ملک کے رہنے والوں کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اور ہم میں ہر بندہ ہی تقریباً اس بات کو جانتا ہوگا، بڑی سادہ سی بات ہے، جو کاروبار کرنے والا، دکان چلانے والا اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنے کاروبار میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ترقی کرتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور کتنی پیاری بات ہے، اللہ نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی نے رب کی توحید کا پیغام دیا۔ رب کی توحید کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہر نبی نے اچھے اخلاق کا پیغام بھی دیا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے انہیں معاف کر دیا جائے، اور کوشش یہ ہو کہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لوں، کسی پر ظلم نہ کروں، کسی کو برا بھلا نہ کہوں۔ یہ اچھے اخلاق کا ایک مفہوم ہے۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کتنے پیارے ہیں۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میرے رب نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں اچھے اخلاق کو نقطہ کمال تک پہنچا دوں، میرے ذریعے اخلاق مکمل ہو جائیں اور میں اچھے اخلاق کو ان کے نقطہ کمال تک لے جاؤں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ سرکار کے اخلاق کیا تھے، کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن۔ سرکار کے اخلاق کی بات پوچھتے ہو؟ سرکار کے اخلاق وہ تو گویا رب کا قرآن ہی ہے۔ اب قرآن پاک میں کیا ہے؟ اب غور کریں تو قرآن پاک کے اندر رب نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ کاروبار کس طرح کرنا ہے، معاملات کس طرح کرنے ہیں، گھر میں کس طرح رہنا ہے،
والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، محلے والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، تجارت کس طرح کرنی ہے، شادی بیاہ کس طرح کرنے ہیں، رب نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اور رب دوسرے مقام پہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ سرکار کے اخلاق وہ قرآن ہی ہیں۔ مطلب یہ ہے حضرت عائشہ نے بیان کر دیا زندگی کیسے گزارنی ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لو، معاملات کیسے کرنے ہیں تو سرکار کی زندگی کو دیکھو، شادی بیاہ کے معاملات کیسے کرنے ہیں سرکار کی زندگی کو دیکھو، والدین سے سلوک کیسا ہونا چاہیے، ان سے محبت کا اظہار کیسا ہونا چاہیے، یہ سرکار کی زندگی کو دیکھ لو، بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لو، دوستوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو۔ مطلب یہ ہے اچھے اخلاق پڑھنے ہیں تو قرآن پڑھو، عملی نمونہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو۔ سرکار علیہ السلام کی مبارک زندگی ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کی کیا بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے 10 سال سرکار کی خدمت کی ہے، 10 سال، کوئی چھوٹا عرصہ نہیں۔ آپ چھوٹے بچے تھے، سرکار علیہ السلام کی خدمت کے لیے آئے، فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی، ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی سرکار نے مجھے یہ نہیں فرمایا اے انس یہ کام کیوں کیا اور اے انس یہ کام کیوں نہیں کیا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ہم اگر دیکھیں بچوں کو تو بعض اوقات بچہ اپنی مرضی کا کام کر جاتا ہے اور کام آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور 10 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے مجھے کبھی نہیں کہا یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اتنے عمدہ اخلاق ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار علیہ السلام کو جب بھی کوئی بلاتا تھا نا آپ لبئی کہا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے بلایا، کسی شخص نے بلایا، اہل بیت کے کسی فرد نے بلایا، سرکار کہتے تھے لبیک، لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، ایسی عاجزی اللہ نے عطا فرمائی۔ اور غور کیجئے سرکار علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں۔ یہ تو وہ عظیم شخصیت ہیں، انہیں دیکھو جو ان کی بارگاہ تک آ جاتا ہے یہ اسے رب کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر آمینہ کے لال نے رب کے وجود پر جو سب سے پہلی دلیل قائم کی وہ اپنی ذات کو بیان کیا ہے۔ مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، پہاڑ کے پاس لے کر گئے، آپ پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہیں، لوگ سامنے پہاڑ کے نیچے والے حصے میں موجود ہیں۔ جب لوگ اکٹھے ہو چکے انہیں مخاطب کیا اور مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے لوگو میں پہاڑ کے اوپر ہوں تم پہاڑ کے نیچے ہو، میں دوسری طرف دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ بتاؤ میرے کہنے پہ کیا اس لشکر کو مانو گے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ تم نیچے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم مانیں گے، آپ کے کہنے پہ بغیر دیکھے
اس لشکر کو مانیں گے کیونکہ آپ صادق و امین ہیں، سچ بولنے والے ہیں، امین ہیں، امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ دیانت داری والے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ جو کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں، بالکل حق کہتے ہیں۔ جب آمینہ کے لال نے اس بات کو سنا، وہ کہنے آپ نے اس بات کو سنا، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر میرے کہنے پہ بغیر دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے کہنے پہ بغیر دیکھے خدا کو بھی ایک مان لو۔ تم اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اپنے سامنے رکھ کے ان کی پوجا کرتے ہو، انہیں سجدہ کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اور تم مجھے سچا کہہ رہے ہو، امانت دار کہہ رہے ہو، امین کہہ رہے ہو، تو میرے کہنے پہ جب بغیر دیکھے لشکر کو مانتے ہو تو میرے کہنے پہ بغیر دیکھے خدا کو بھی ایک مان لو۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی موجود تھا، لیکن سوال کیا گیا حضور یہ بتائیے رب کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اپنے سامنے رکھ کر اسے سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اب ایک ایسے خدا کو مان لینا جو نظر نہیں آتا، ایسے خدا کو ماننا جو نظر نہیں آتا، یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم ایک ایسی ذات کو مان لیں جو نظر ہی نہیں آتی، ایسے خدا کو مانیں جو نظر نہیں آتا، اس پر دلیل کیا ہے؟ جب سوال کیا گیا دلیل کیا ہے تو ذرا غور کیجئے، آمینہ کے لال نے اب دلیل دینی ہے اور انہیں بتانا ہے خدا موجود ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں خدا کا سچا رسول ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ خدا کے موجود ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ تو غور کیجئے، آمینہ کے لال کی شان یہ ہے اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے، یہ معجزات دکھا سکتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرے ڈوبا سورج عصر کے وقت پہ آ سکتا ہے، انگلی کا اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، انگلی کا اشارہ کرے درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ سکتے ہیں، پتھر پانی کے اوپر تیرتے ہوئے ان کے قدموں میں حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس موقع پہ کسی معجزے کو ظاہر نہیں کیا، رب کے وجود پہ سب سے پہلی دلیل قائم کی ہے تو اپنی ذات کے ذریعے قائم کی ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِ، اے لوگو مجھ سے یہ سوال کرتے ہو رب کے وجود پہ دلیل کیا ہے، رب کے وجود پہ دلیل کیا ہے؟ تو اب فرماتے ہیں میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میری راتیں تمہارے سامنے ہیں، میرے دن تمہارے سامنے ہیں، میرے کام تمہارے سامنے ہیں، میرا بچپن تمہارے سامنے ہے، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میرے گھر کے معاملات تمہارے سامنے ہیں، میری زندگی یہاں پہ گزری ہے، میرا بچپن یہاں پہ گزرا ہے، اور خود ہی مجھے صادق بھی کہہ رہے ہو، امین بھی کہہ رہے ہو، دیانت دار بھی کہہ رہے ہو۔ ارے خدا کے وجود پہ اگر دلیل مانگتے ہو میری ذات کو دیکھو تمہیں خدا کی یاد آ جائے گی۔ فرمایا میں نے زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، میری زندگی تو دیکھو۔ یہ سرکار نے اپنی ذات کو سب سے پہلے دلیل کے طور پہ بیان کیا ہے۔ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، میری زندگی میں کبھی غور تو کرو، میرے شب و روز میں غور تو کرو، جب ان میں غور کرو گے تو تمہیں واقعی پتہ چلے گا ہاں آمینہ کا لال سچے خدا کا سچا رسول ہے۔ رب نے زندگی ایسی عطا کی ہے، اخلاق ایسے عطا کیے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی اخلاق کتنے عمدہ ہیں۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا۔ حضرت زید بن سعنہ سرکار علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی، لیکن پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک روز سرکار علیہ السلام موجود ہیں،
قریش کے دیگر افراد موجود ہیں، زید بن سعنہ بھی ہیں اور سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہیں۔ ذرا غور کر لیجئے، آج جب چار بندوں کے درمیان بندہ بیٹھا ہونا اور کوئی کھڑا ہو کر اس کی ذات پہ اعتراض کرے تو ظاہر سی بات ہے اس بندے کو بڑا برا لگتا ہے کہ یار بندوں کے سامنے اس نے مجھے برا کہا، چار لوگوں کے سامنے اس نے میری عزت خراب کی، ایسی بات ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے آمینہ کے لال کے اخلاق کیسے ہیں۔ سرکار علیہ السلام موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، افراد موجود ہیں، زید بن سعنہ، انہوں نے سرکار کے ساتھ کھجوروں کا کوئی معاملہ کیا، انہوں نے پیسے دینے تھے، سرکار نے کھجوریں ان کو دینی تھی۔ سرکار تجارت فرمایا کرتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا، آپ تجارت کیا کرتے تھے، کھجوریں دینی تھی اور ابھی کھجوریں دینے میں کچھ دن باقی تھے، جو معاہدہ طے ہوا اس میں کچھ دن باقی تھے۔ زید بن سعنہ کھڑا ہوا، سرکار علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگوں کا حق وقت پہ ادا نہیں کرتے، لوگوں کا حق وقت پہ ادا نہیں کرتے، تمہاری یہ عادت بن گئی کہ تم حق تاخیر سے ادا کرتے ہو، لیٹ کر دیتے ہو۔ زید بن سعنہ نے کھڑے ہو کر جب لوگوں میں یہ بات کی نا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، آپ نے یوں گھور کے دیکھا، گویا آپ کہہ رہے ہو کیا بات کرتے ہو، سرکار تاخیر کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں یہاں سارے لوگ موجود ہیں اور سارے لوگوں کے سامنے ایسے بات کر رہے ہو۔ آپ نے یوں ترچھی نگاہ سے دیکھا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے زید بن سعنہ، اگر یہاں سرکار موجود نہ ہوتے، سرکار کی حیا نہ ہوتی تو اس گستاخی پر میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ کیسی بات کرتے ہو، کیا یہ حق نہیں ادا کریں گے؟ ارے یہ تو وہ ہیں عدل و انصاف کا سبق دینے والے ہیں، اگر یہ حق ادا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی نا، سرکار نے سنی تو سرکار نے سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا، اے عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اے عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارا حق یہ بنتا تھا جب اس نے بات کی تم مجھے کہتے کہ اس کا حق ادا کیجئے، مجھے کہتے اس کا حق ادا کیجئے، اور اسے کہتے اپنے تقاضے میں نرمی کرو، بات طریقے سے کرو، تقاضا کرنا ہے نرمی سے تقاضا کرو، مجھے کہتے اس کا حق دیجئے۔ اے عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم سرکار کا نام لینے والے، سرکار کی امت کہلانے والے، سرکار کے عاشق کہلانے والے، ہمارے سامنے سرکار کی زندگی ہے، آج ہماری حالت یہ ہے، ہم نعرے تو لگاتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے، ہم غلامی رسول کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری ذات پہ بات کرے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمیں تہذیب یاد نہیں رہتی، ہمیں دین یاد نہیں رہتا، ہمیں سیرت یاد نہیں رہتی، ہمارے خلاف کوئی بات کرے ہم مرنے مارنے پہ تل آتے ہیں، ہمارے خلاف کوئی بات تو کرے ہم اس کی عزت خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، کوئی اینٹ پھینکتا ہے ہم اس پہ پتھر چلاتے ہیں۔ غور کیجئے، آج ہم جس مصطفیٰ کا نام لینے والے ہیں، جن کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ان کا انداز تو یہ ہے، ان کے اخلاق تو یہ ہیں۔ فاروق اعظم سے فرمایا، اے عمر تمہارا کام یہ بنتا تھا مجھے کہتے کہ اس کا حق ادا کیجئے اور اسے کہتے تقاضے میں نرمی کرو۔ ذرا ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں اور اپنے معاملات کا جائزہ لیں، گھر کے اندر، گھر کے باہر، دکان پہ، کاروباری معاملات میں ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم اسی محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اور ان کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے، کوئی ایک بار یوں نظر کر کے تو دیکھے، ہم اسے مرنے مارنے پہ تو لاتے ہیں، پورے 10 خاندانوں کی ہسٹری نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، لیکن آمینہ کے لال نے ہمیں یہ سبق دیا،
اے میرا نام لینے والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے میری محبت کا دم بھرنے والو، تم نے بھی زندگی یوں گزارنی ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا نا، اب سرکار علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر اب تمہارا کام یہ ہے، اسے کھجوریں دینی ہیں، لیکن جتنا اس کا حق بنتا ہے کھجوریں اس سے زیادہ دینی ہیں۔ ایسے بھی اخلاق کہیں ملیں گے؟ فرمایا جتنا حق ہے اس سے زیادہ دینی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کھجوریں دینے لگے۔ جب کھجوریں زیادہ دی نا تو زید بن سہنہ کہنے لگے، اے عمر میری اتنی تو کھجوریں بنتی نہیں، میرا تو حق تھوڑا ہے، تم زیادہ دے رہے ہو، یہ زیادہ کس لیے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ جو میں نے تمہیں گھور کے دیکھا ہے، جو میں نے تمہیں گھور کے دیکھا، تمہیں تکلیف ہوئی، اس وجہ سے آمینہ کے لال نے کہا ہے کھجوریں زیادہ دینی ہے۔ ایسی مثال بھی ملے گی کائنات میں، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے ہم اس کا پچھلا حق بھی روک لیتے ہیں، اس کا قرضہ بھی نہیں ادا کرتے، اس پہ زیادتی بھی کرتے ہیں، اس پہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں مصطفیٰ کیا طریقہ دے رہے ہیں؟ فرمایا زیادہ دینی ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ جو گھور کے دیکھا ہے، اس سے جو تکلیف ہوئی ہے وہ اس تکلیف کا ازالہ ہو جائے۔ وہ زید بن سعنہ جب یہ انداز دیکھتے ہیں، اب سنیے گا ذرا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وہ زید بن سعنہ کہنے لگے، اے عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا جانتا ہوں، تو یہودیوں کا عالم ہے، یہودیوں کے دین کا علم رکھنے والا ہے، یہودی دین سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ زید بن سعنہ کہنے لگے، ہاں ہاں میں یہودیوں کا عالم ہوں، لیکن عمر میری بات توجہ سے سنو، مجھے پتا ہے جو کام میں نے کیا ہے یہ کام میں نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ میں نے لوگوں کے درمیان سرکار سے بڑے غلط انداز میں بات کی ہے، بڑی غلط بات کی ہے، اور میں جانتا ہوں میں غلط بات کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بات جان بوجھ کے کی ہے، اور یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ کا جو آخری نبی ہوگا اس کی نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے، ان کی نشانیاں یہ ہیں۔ اے عمر میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں، ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، صرف 2 نشانیاں باقی رہ گئی تھی۔ ایک نشانی یہ ہے اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے، اللہ کے جو آخری رسول ہوں گے، جو آخری پیغمبر ہوں گے، وہ معاف کرنے والے ہوں گے، درگزر کرنے والے ہوں گے، اور ان کی نشانی یہ ہے کوئی ان سے جتنی زیادہ زیادتی کرتا جائے گا ان کا حلم بڑھتا جائے گا، معافی بڑھتی جائے گی، وہ برا سلوک کرے گا یہ اچھا سلوک کریں گے، وہ زیادتی کرے گا یہ اچھا سلوک کریں گے، وہ ظلم کرے گا یہ اچھا سلوک کریں گے۔ اور اے عمر آج وہ نشانی بھی پوری ہو گئی، آج وہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ میں نے برا سلوک کیا ہے لیکن انہوں نے برا نہیں منایا، میں نے غلط بات کی ہے انہوں نے مسکرا کے جواب دیا ہے، میں نے زیادتی کی ہے لیکن انہوں نے مجھے حق سے بھی زیادہ عطا کیا ہے۔ جب یہ بات آپ سنتے ہیں حضرت زید بن سعنہ کہتے ہیں، اے عمر جتنی بھی کھجوریں بنتی ہیں میں رب کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ساری کھجوریں صدقہ کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلام بن جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ وہ کہتے میں نے یہ خود کیا ہے کام کیونکہ میں نے تصدیق کرنی تھی اللہ کے آخری نبی کی نشانی یہ ہے ان سے برا سلوک کرو وہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ کب وہ نشانی آج پوری ہو گئی۔ غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا، مکہ مدینہ سے اسلام نکلا، پوری دنیا کے اندر راج کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے مسلمانوں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، مسلمان علماء نے، تاجروں نے جہاں بھی گئے لوگوں سے اچھا سلوک کیا ہے، کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اور سرکار کا انداز کیا ہے؟ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آپ کے مبارک گلے میں کھردری چادر ہے، کھردری چادر۔ ایک اعرابی آیا، اس نے پیچھے سے چادر پکڑ کر زور سے کھینچی، اللہ اکبر،
وہ مبارک نرم و نازک جسم اقدس جب اس نے کھینچی نا تو آپ کی مبارک گردن پر نشان پڑ جاتے ہیں، نشان پڑ گئے۔ آپ نے یوں پیچھے دیکھا تو وہ اعرابی کہنے لگا اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ مانگنے آیا ہے، سوال کرنے آیا ہے، لیکن انداز دیکھیے، کہتا اللہ نے جو مال آپ کو دیا مجھے بھی دیجیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا نا، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے اس سے پوچھا یہ جو تو نے میرے ساتھ سلوک کیا، یوں چادر پکڑ کے کھینچی، اب تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اب تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہتا کچھ بھی نہیں، کہتا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے مجھے پتا ہے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ سرکار نے جب اس کی بات سنی نا، سرکار مسکرا پڑے۔ آپ نے صحابہ کو آرڈر دیا، وہ 2 اونٹ لے کر آیا تھا، فرمایا ایک اونٹ پہ گندم لا دو، دوسرے کو کھجوروں سے بھر دو۔ یہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، ان کے اخلاق تو یہ ہیں۔ جنگ احد کے اندر ذرا واقعہ یاد کیجئے، ایک وہ وقت بھی آیا جب بڑا مشکل وقت آ گیا جنگ کے اندر، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بڑی مشقت کے اندر، بڑی پریشانی کے اندر ہیں، اور اس جنگ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرہ اقدس پر جو ہے وہ تیر کا اثر پہنچتا ہے اور مبارک لہو بھی نکلتا ہے، دندان مبارک کا تھوڑا سا حصہ شہید ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، میدان جنگ ہے، سامنے کفار موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تکذیب کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تکلیف پہنچانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مشقتیں دینے والے ہیں، لیکن جب یہ کام ہوتا ہے، جب یہ کام ہوتا ہے، آمینہ کا لال ہے اس وقت کے اندر بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما، مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما، مولا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، مولا میری قوم کو معاف فرما دے، انہیں ہدایت عطا فرما، ان پہ رحم فرما۔ یہ تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے گھروں کے اندر معاملات کیا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن ہوا پڑا ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا، شوہر بیوی پہ زیادتی کر رہا، بیوی شوہر سے غلط کام کر رہی ہے، اور آج کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر سے ایک زیادتی ہوتی ہے، ادھر سے 10 جواب ملتے ہیں۔ آج گھروں کا ماحول خراب ہو چکا، خاندانوں کا ماحول خراب ہو چکا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم برداشت نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم صبر نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم معاف نہیں کرتے۔ خدا کی قسم اگر کوئی میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دوں، اللہ کی رضا کے لیے اس کی زیادتی برداشت کروں، اللہ کی رضا کے لیے اس کا معاملہ خدا کے حوالے کر دو، تو خدا کی قسم ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہمارے خاندانوں میں سکون آ جائے، ہمارے معاملات سدھر جائیں۔ آج بیوی شوہر سے پریشان ہے، شوہر بیوی سے تنگ ہے، اولاد والدین سے اچھا سلوک نہیں کر رہی، اولاد والدین اولاد پہ ظلم کرتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہوا پڑا، اور خاندان کے اندر اتفاق نہیں ہے، خاندان کے اندر بھائی چارہ نہیں ہے، خاندان کے اندر اچھا سلوک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، بڑا کام جو ہے وہ خراب کیا تھا، ہماری بچی کے ساتھ یہ کیا ہے، ہمارے بھائی کے ساتھ یہ کیا ہے، انہوں نے ہمارا حق مارا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر 3 سال تک، 10 سال تک آپس میں بات نہیں کی جاتی، ماموں سے کلام نہیں کیا جاتا، پھپھو سے کلام نہیں کیا جاتا، چاچو سے کلام نہیں کیا جاتا، اور خاندانوں میں یہ جھگڑے چل رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج وجہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کا نام تو لے رہے ہیں مگر ان کی سیرت کو نہیں اپنا رہے۔ وہ تو معاف کرنے والے، وہ تو عطائیں کرنے والے، وہ تو معافی دینے والے ہیں، وہ تو
تو صبر کرنے والے ہیں، اور آج ہم بھی اس کام کو اپنائیں، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اور غور کیجئے سرکار کے اخلاق کیسے ہیں، اللہ نے کیسے اخلاق عطا کیے ہیں، کیسا صبر عطا کیا ہے، کیسی برداشت عطا کی ہے۔ مکے کے اندر جب مصطفیٰ تشریف لے کے آتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، اور مکے کے اندر ایک فاتحانہ شان کے ساتھ مصطفیٰ تشریف لے کے آتے ہیں۔ ذرا تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیے، اسی مکے کے اندر جب آپ سجدہ کیا کرتے تھے، آپ کے کندھوں پہ اونٹوں کی اوجڑیاں بھی رکھی جاتی ہیں۔ اسی مکے کے اندر آپ کو تکلیفیں دی گئی، اسی مکے کے اندر آپ کو تنگ کیا گیا، اسی مکے کے اندر شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے آپ کو محصور کیا جاتا ہے، آپ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، تعلقات ختم کر دیے گئے، اور 3 سال کے لیے آپ پہ مصیبت ہے، ظاہری اعتبار سے آپ پہ مشقت ہے، پریشانی ہے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے بھی برداشت کیا ہے، رب کے لیے اسے بھی برداشت کیا ہے۔ اور اسی مکے کے اندر جب مکہ فتح ہوا ہے، اب وہی لوگ سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، وہی لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو تکلیفیں دی ہیں، حضرت بلال حبشی کو ریت پہ لٹایا ہے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صہیب رومی کو چٹائیوں کے اندر لپیٹ کر انہیں دھونیاں دی ہیں، انہیں دھوئیں کی دھونیاں دی ہیں۔ اور اسی مکے کے اندر اب وہی لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرایا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی مکے کے اندر سارے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے صحابہ پہ ظلم کیے ہیں، صحابہ سے زیادتیاں کی ہیں، انہیں تکلیفیں دی ہیں، انہیں مارا ہے، انہیں پیٹا ہے، انہیں گھر سے نکالا ہے، وہ سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں، اور مصطفیٰ ایک فاتح کی شان کے ساتھ آتے ہیں۔ اب ان کے دل کی حالت کیا ہے، تھر تھر کانپ رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، آج نہ جانے کیا سلوک ہوگا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، گردن اڑا دی جائے گی، ہمیں تکلیفیں دی جائیں گی، ہمیں پریشان کیا جائے گا، ہمارے گھروں سے مال لوٹ لیا جائے گا، ہمیں گھروں سے نکال دیا جائے گا۔ ان کے ذہنوں میں شاید یہ خیالات ہوں گے، لیکن یہ آمینہ کا لال ہے، یہ معاف کرنے والا ہے، یہ معافی دینے والا ہے، اچھی اخلاق والے ہیں۔ جب مصطفیٰ ان کے سامنے آتے ہیں وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، لیکن آمینہ کے لال نے اعلان کر دیا، اے لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کے لیے تم سب کو معاف فرما دیا ہے، اللہ کے لیے تم سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، فرمایا تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ اللہ کی رضا کے لیے تم سب کو آزاد کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہے، اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی بھی شخص نے، بادشاہ نے، کسی بھی تاجدار نے، حاکم نے جب کسی علاقے کو فتح کیا، تو جب علاقہ فتح ہوتا ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، سارا مال لوٹ لیا جاتا ہے، لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، عزتیں پامال کی جاتی ہیں، اور پچھلے سارے بدلے لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ آمینہ کا لال ہے، سرکار نے واضح اعلان فرما دیا، جاؤ اللہ کی رضا کے لیے سارے آزاد ہو۔ حالانکہ انہی میں وہ لوگ ہیں جو تکلیفیں پہنچانے والے۔ آج میں اور آپ غور کریں ہماری حالت کیا ہے۔ اگر ہمارا بھائی ہم سے زیادتی کر بھی دینا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، بندہ یہ سوچتا یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی ماں اور باپ میرے اور اس کے ایک ہیں، ایک گھر میں رہنے والے، ایک خاندان میں رہنے والے، ایک چھت تلے رہنے والے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہوا پڑا ہے، وہ بھائی عرصہ گزر جاتا ہے، بہن اس کی آواز کو ترس جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاملات چلتے ہیں، وہ بہن اس سے کبھی بات چیت نہیں کی، اسے کبھی بلایا ہی نہیں، اور وہ بہن ترس جاتی ہے کب میرا بھائی میرے گھر آئے گا۔
اور جب اس بہن کی بیٹی کی شادی کی وقت باری آتی ہے، وہ بہن منانے کے لیے بھائی کے پاس آتی ہے، اپنی چادر بھی اتار کے رکھتی ہے، مگر اس بھائی کو ترس نہیں آتا۔ اللہ اکبر! آج ہمیں ہو کیا گیا؟ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنوں پہ تو کرم کرتا ہی ہے، وہ تو دشمنوں کو بھی دعائیں دیا کرتے ہیں۔ آج اگر گھر کے اندر کسی سے کمی بیشی ہو بھی جائے اور یار کسی نے ظلم کر بھی دیا، کب تک کرے گا؟ کب تک کرے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے۔ اور آج لوگ طاقت کے زور پر، مال کے زور پر، دولت کے نشے میں ظلم کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے یہ طاقت ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ مال ختم ہو جائے گا، یہ شہرت، یہ جاہ و جلال، یہ ختم ہو جائیں گے، اور ایک نہ ایک دن رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو زیادتی کرنے والے کو سوچنا چاہیے میں نے آگے حساب دینا ہے، جہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور جس پر زیادتی کی جائے طاقت رکھتا بھی ہو، لیکن جب رب کی رضا کے لیے بدلہ نہیں لے گا، رب اسے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ آپ خود بتائیں، اگر ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہو، ہمارے خاندانوں میں، آج طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ شوہر نے کوئی بات کر دی، بیوی برداشت نہیں کرتی، اور جب یہ اپنے گھر میں جاتی ہے نا، ماں باپ کے پاس جاتی ہے، تو ماں بھی کہتی ہے پتر ٹھیک ہے، ایک بولے تو دو جواب دینے، تم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ حالانکہ ماں کا حق یہ بنتا تھا، بیٹا اب تیرا نکاح ہو چکا، اب وہ تیرا شوہر ہے، زیادتی بھی کرتا ہے تو انہیں برداشت کرنی ہے۔ ویسے ہمارے گھر میں آؤ، 100 بار آؤ، لیکن شوہر سے لڑ کے کبھی نہیں آنا۔ تمہارے لیے ہمارے گھر کے دروازے بند ہیں۔ اور اگر بیوی کوئی زیادتی کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ برداشت کرے۔ ماں باپ زیادتی کر دیتے ہیں، اولاد کو چاہیے کہ برداشت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جواب دیا جائے گا نا، پھر معاملہ بگڑتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آج کسی نے زیادتی کر کے کسی کا بندہ قتل کر دیا، وہ ان کا ماریں گے، اب ان کی باری ہوگی، یہ ان کا ماریں گے۔ وہ شاید ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بچوں کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، بچوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی، ماں باپ آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کے باپ کو مار دیا، اور جب اس کا جنازہ پڑھ کے اسے دفنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے، وہی بچے وہاں پہ اکٹھے کھیل رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیو، ظلم ہمیشہ ظلم ہے، اس کا اچھا صلہ نہیں ملتا۔ لیکن آج ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں میں، گلی محلے میں معاف کرنے کا انداز اختیار کریں، برداشت کرنے کا انداز اختیار کریں، تو خدا کی قسم امن ہو جائے، سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا۔ میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخری ایک روایت آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ ہمارے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، نفس کہتا ہے تم بھی بدلہ لو۔ بدلہ لے لے گا، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا کام۔ لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو یہاں بھی سخی، آگے بھی سخی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک بندے نے کچھ غلط باتیں کہیں، ناانصافی کی، آپ پہلے خاموش سنتے رہے، پھر جب وہ حد سے بڑھ گیا نا، آپ نے بھی ایک دو باتوں کا جواب دیا، حالانکہ آپ سچے تھے، آپ نے جواب دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے جبریل جواب دے رہا تھا۔ غور کیجئے، آپ حق پہ ہیں، سچے ہیں، لیکن سرکار نے پھر بھی کیا فرمایا، وہ زیادتی کر رہا ہے تم برداشت کرو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس کے لیے ہمیں اپنا جگرا بڑا کرنا پڑے گا، حوصلہ کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، اور لوگوں کی ہو سکتا ہے باتیں بھی سننی پڑیں، لیکن جب ہماری نیت یہ ہوگی نا، یار میں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی سے زیادتی نہیں کرنی، اور میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں،
اب جب بندہ یہ کام کرے گا نا تو اللہ پھر اس بندے کو مقام بھی بڑا عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، بزرگ گزرے، نیک شخص، نیک انسان تھے۔ یہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، جب ہم نیک کام کرنے چلیں گے نا رکاوٹیں آئیں گی، لوگ باتیں کریں گے، یار تسی جڑا وہ چھڑ دیتا انہوں معاف کر دیتا، ایک ہی گل ہوئی، بڑی بےزتی ہو گئی، بڑی بےزتی کروا دی۔ تو یہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھنا ہے، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، نفس مارنا پڑے گا، خواہشات مارنی پڑیں گی اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں، پہلے چونکہ حج کے لیے جب لوگ سفر کرتے تھے پیدل سفر ہوتے تھے، یا جس کے پاس سواری ہوتی سواری پہ سفر کرتا تھا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ پروگرام بنایا، اپنے علاقے والوں کے ساتھ، کہ یار اب جب حج کا موسم آئے گا نا حج کرنے کے لیے چلیں گے، اور پیسے ہوتے نہیں تھے، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اکٹھے کیے، ساز و سامان سارا انتظام کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جو مال و اسباب اکٹھا کیا، دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے، میرا بھائی بھی تھا، ہمارا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب قافلہ سفر کرتے کرتے کوفہ کے مقام پہ پہنچا، قافلے والے تھک گئے، انہوں نے کہا کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ قافلے والے رک گئے آرام کرنے کے لیے۔ میں نے سوچا بازار قریبی ہے، چلو جاتا ہوں، کچھ ضروری سامان خرید کے لاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا، آگے درخت لگے تھے، میں نے دیکھا ان درختوں کے نیچے ایک مردار پڑا ہے، مردار جانور پڑا ہے، اور ایک عورت اس کے قریب بیٹھ کر اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے ٹوکری میں جمع کر رہی ہے۔ آپ فرماتے میں حیران ہوا، اسے دیکھنے لگا یہ اور کیا کر رہی ہے، مردار پڑا یہ اس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں نے سوچا شاید یہ کوئی عورت ہوگی جو لوگوں کو کھانا بنا کے دیتی ہوگی، تو یہ صبح گوشت لے کر جائے گی اور یہی گوشت پکا کے کھلائے گی، لوگوں کو حرام کھلائے گی، مجھے اسے منع کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے میں اسے دیکھتا رہا یہ عورت کرتی کیا ہے۔ وہ اٹھی، ٹوکری اٹھائی اور ایک جانب آگے بڑھی، آگے جا کر اس نے ایک گھر کا دروازہ بجایا، دروازہ کھلا، اندر سے 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں نکلیں۔ اس عورت نے وہ گوشت انہیں دیا، کہنے لگی لو یہ گوشت پکڑو، پکا کے کھا لو۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے میں نے اسے آواز دی خدا کی بندی یہ تو کیا کر رہی ہے، یہ مردار کا گوشت ہے، اپنی بچیوں کو کھانے کے لیے دے رہی؟ مسلمان مردار نہیں کھاتا، مسلمان پاکیزہ حلال اور طیب کھاتا ہے جو رب کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ اس عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے دیکھا نا تو مجھے کہنے لگی جب جان پہ بن آئے نا تو جان بچانے کے لیے پھر حرام بھی بقدر ضرورت حلال ہو جاتا ہے۔ بندہ کسی ایسی جگہ پہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں کھانے کو، صرف حرام شے ہے، اور اسے پتہ ہے اگر میں یہ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو علماء فرماتے ہیں جتنی ضرورت ہے اتنی حرام چیز بھی کھا لے گناہ نہیں ہوگا۔ اس عورت نے جب یہ بات کیا فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس عورت پہ یہ حالات آ گئے۔ آپ فرماتے میں نے اسے کہا اپنے داستان سناؤ۔ اس نے کہا اے ربیع بن سلیمان میری 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تم نے دیکھی ہیں، میرا شوہر فوت ہو چکا، پچھلے سال فوت ہوا ہے، تب سے لے کر اب تک ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، میری ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، یہ بھوکی ہیں، اور اب حالت یہ ہے اگر میں یہ مردار انہیں کھانے کے لیے نہ دوں ان کی جان نکل جائے گی، یہ مر جائیں گی۔ اب تو ہی بتا کہ اپنی بچیوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھوں کہ میرے سامنے ان کی روح نکل جائے اور میں بیٹھ کے دیکھتی رہوں؟ اور یہاں یاد رکھنا میں اہل بیت کے گھرانے کی ایک سید زادی ہوں، ان بچیوں نے کچھ نہیں کھایا، میں ان کی جان بچانے کے لیے انہیں دے رہی ہوں۔ میرا شوہر ان کا اعلیٰ گھرانوں میں نکاح کرنا چاہتا تھا مگر وہ فوت ہو گیا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب میں ان بچیوں کی جان بچانے کے لیے گوشت نہ دوں تو کیا کروں؟ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے میں نے جب مائی صاحبہ کی بات سنی نا مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ فرماتے میں قافلے میں واپس آیا اور آ کر میں نے جو مال و اسباب تھا 600 درہم وہ لیے اور میں قافلے والوں کو بتا کر آیا
تم حج پہ جا رہے ہو، حج پہ جاؤ، میرا حج پہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بازار گئے، آٹا خریدا، کھجوریں خریدی، چربی خریدی، اور جو رقم بچی آٹے کے اندر ڈالی، چھپا دی، اور لے کر مائی صاحبہ کے گھر پہنچتے ہیں، ان بچیوں کو دی، ان بچیوں نے کھانا بنا کر کھایا۔ آپ سوچئے ذرا، جس کے گھر کے اندر کئی دنوں سے چولہا نہ جلا ہو، جس کے گھر کے اندر بچوں کے لیے بھی خوراک نہ ہو، جس گھر کے اندر کھانا موجود نہ ہو، کئی دن گزر جائیں، جب ان بچیوں نے کھانا دیکھا ہوگا انہیں کتنی خوشی ہوئی ہوگی، جب انہوں نے کھانا کھایا ہوگا کتنی دعائیں دی ہوں گی۔ ایک بچی نے دعا دی، اے ربیع بن سلیمان، تم نے جو ہم پہ احسان کیا ہے اللہ تمہیں اس کا یہ اجر عطا کرے، کل قیامت والے دن ہمارے نانا تیری شفاعت کر دے۔ دعا دی بچی نے، ہمارے نانا تیری شفاعت کرے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی ٹھنڈ پہنچی، بڑا سکون ملا، قافلے میں آیا، قافلے والے کہتے ہیں چلو بھئی آگے چلیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نہیں حج پہ جاتا۔ کبھی کیوں نہیں جاتے؟ کہا میرا جو سارا مال و اسباب تھا وہ لگ گیا۔ کہاں لگایا یہ نہیں بتایا، لگ گیا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں، میں آگے کیسے جاؤں، خرچہ ہی کوئی نہیں۔ بھائی بھی ساتھ تھا، وہ کہنے لگا ربیع بن سلیمان عجیب بندی ہو یار، اتنی دور سے سفر کیا، اتنا شوق، اتنا جذبہ، اب یہاں پہ آگے کہتے ہو جانے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا یار ذرا سوچ، حاجی جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے نا، رب اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، تو حج پہ نہیں جاتا؟ آپ نے فرمایا میں نے بھائیوں سے کہا ہاں حج کے بڑے فضائل ہیں، رب نے توفیق دی تو آئندہ سال حج کروں گا، اس سال میں نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں حیران و پریشان وہ آگے چلے گئے، میں وہاں پہ رک گیا۔ اب خیال آتا اے ربیع بن سلیمان تو کتنا بد نصیب ہے، اتنی دور سے سفر بھی کیا اور یہاں پہنچ کے حج بھی نہیں کر سکا، کیسا عجیب بندہ ہے تو۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یہ عقل کی آواز آتی لیکن پھر عشق آواز دیتا، اے ربیع بن سلیمان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس محبوب کے نام پہ حج قربان کیا ہے نا وہ جانتے ہیں تیری حالت کو۔ اے ربیع بن سلیمان یہ نہ دیکھ حج قربان ہو گیا، یہ دیکھ قربان کیا ہے تو کس محبوب کے نام پہ کیا ہے۔ اب کہ جب یہ سوچتا بڑا سکون ملتا۔ خیر حج کا موسم گزر گیا، میں نے ان سے کہا تھا تم واپس آ جاؤ، میں یہیں پہ کہیں دن گزار لوں گا، پھر تمہارے ساتھ واپس اپنے علاقے کو چلوں گا، اکیلے سفر تو کر نہیں سکتے تھے۔ زمانہ ایسا تھا، حاجی حج کر کے واپس آئے، جب اس مقام پہ پہنچے نا، اب حسرت تو ہوتی ہے نا، ایک دل میں خیال تو ہوتا ہے نا یار حج نہیں کر سکا۔ جب آپ دیکھا حاجی آ گئے، قافلے والے آ گئے، آگے بڑھے، ایک سے کہا اللہ تیرا حج قبول کرے، اللہ تیرا طواف قبول کرے، اللہ تیری سعی قبول کرے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے۔ وہ جب آپ کی باتیں سننے لگے تو کہنے لگے ربیع بن سلیمان کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ اس بندے کی باتیں ہیں جو دروازے کے پاس پہنچ گیا مگر دروازے میں داخل نہیں ہو سکا۔ میں وہ بد نصیب ہوں، سفر بھی کیا ہے، مشقت بھی برداشت کی ہے لیکن حج نہیں کر سکا۔ وہ کہتے ہیں ربیع بن سلیمان تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہمارے ساتھ حج بھی کیا ہے، تم نے ہمارے ساتھ طواف بھی کیا ہے، تم نے ہمارے ساتھ سعی بھی کی ہے۔ ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے ایک تھیلی آپ کو دی، اس نے کہا یہ پکڑو اپنی تھیلی، یہ تمہاری تھیلی ہے اور اس کے اندر 600 دینار ہیں، یہ تم نے مجھے اس وقت دی تھی جب ہم آمینہ کے لال کے دربار میں حاضر تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے رہے تھے، لوگ زیادہ تھے، رش تھا، اور تو نے یہ تھیلی مجھے پکڑائی تھی اور کہا یہ سنبھال کے رکھنا، میں بعد میں تم سے لوں گا، اور اب تم کہتے ہو میں نے حج نہیں کیا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو نے حج بھی کیا ہے، تو نے طواف بھی کیا ہے، تو نے سعی بھی کی ہے، تو پورے سفر کے اندر ہمارے ساتھ موجود رہا ہے، ہمارے ساتھ موجود رہا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں
پریشان ہو گیا اور میں کہنے لگا میں تو حج پہ گیا نہیں اور یہ کہتے ہیں تو نے حج ادا کیا ہے. اسی پریشانی کی عالم میں سفر شروع ہوتا ہے, پھر رات ہوتی ہے, نماز عشاء ادا کی جاتی ہے, قافلے والے آرام کرتے ہیں. حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں اسی پریشانی میں, اسی کشمکش میں کہ میں تو حج پہ نہیں گیا اور یہ کہتے ہیں تو نے حج ادا کیا ہے. جب رات کو اپنے بستر پہ لیٹتا ہوں میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مگر دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب آنکھیں بند ہوتی ہیں آمینہ کے لال کا دیدار ہوتا ہے, مصطفیٰ دیدار عطا کرتے ہیں. فرمایا ربیع بن سلیمان ہم کتنے گواہ قائم کریں کہ تو نے حج ادا کیا ہے, ان کی بات کیوں نہیں مان لیتا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو یہاں پہ تھا, حج پہ نہیں گیا. یہ کہتے ہیں تو نے حج ادا کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ربیع بن سلیمان تو نے میری خاطر میری اولاد کے اوپر اپنا حج قربان کر دیا, اپنا مال قربان کر دیا, 600 درہم قربان کر دیے ہیں, میری محبت میں کیے ہیں, میری اولاد کے لیے کیے ہیں, میری محبت میں کیے ہیں. رب نے تمہیں اس کا اجر یہ عطا کیا ہے, تیری شکل پہ ایک فرشتہ پیدا کیا ہے, اس فرشتے نے تیری طرف سے حج ادا کیا ہے, طواف بھی کیا ہے, سعی بھی کی ہے, حاضری بھی دی ہے, اور ہم نے تمہیں مال بھی عطا کر دیا ہے, مال بھی عطا کر دیا ہے. اور مصطفیٰ نے خواب کے اندر فرمایا اے ربیع بن سلیمان یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ایک حج کر کے آئے ہیں, ایک ایک حج کر کے آئے ہیں, لیکن تیرا اجر یہ ہے, تیرا ثواب یہ ہے, قیامت تک وہ فرشتہ حج ادا کرتا رہے گا. جب بھی حج کا موسم آئے گا فرشتہ حج ادا کرے گا, حج وہ ادا کرے گا, ثواب تمہیں ملتا رہے گا, ثواب تمہیں ملتا رہے گا. تو پتہ یہ چلا جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے, مصطفیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے, رب اسے مقام بڑا عطا کرتا ہے. آج ضرورت اس چیز کی ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں کو معاف کریں, اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہنوں کو معاف کریں, اللہ کی رضا کے لیے خاندان والوں کو معاف کریں. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے ہم نے اس سے زیادتی نہیں کرنی, کوئی برا سلوک کرتا ہے ہم نے ظلم نہیں کرنا. جب اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ کے لیے ہم معاف کریں گے رب مصطفیٰ کے صدقے ہمیں بھی بڑا اجر عطا فرمائے. تو جو قربانی دیتا ہے نا اس کی قربانی رائے گاں نہیں جاتی. آج دنیا ہے نا 60 سال 70 سال 100 سال 200 سال بالآخر وقت ختم ہو جائے گا. تو ظلم کی ایک حد ہوتی ہے, لیکن آج اللہ کے لیے معاف کیا نا, آپس میں پیار محبت کا سلوک رکھا, زیادتی ہو بھی گئی چھوڑ دیا, تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے معاملات بھی سدھریں گے, آخرت بھی سدھرے گی. اور وہ جو تھیلی آپ کو ملی نا, آپ نے کتنے خرچ کیے؟ 600 درہم. درہم کہتے ہیں چاندی کا سکہ, اور آپ کو جو واپس ملے 600 دینار سونے کا سکہ. اور جب آپ نے اس تھیلی پہ دیکھا ایک تحریر لکھی تھی, من عملن ربحا, تحریر پہ لکھا تھا جو ہمارے ساتھ سودا کرتا ہے نفع ہی پاتا ہے. تو آج رب سے سودا کیجئے نا, سرکار سے سودے کیجئے. اللہ تعالیٰ جب ہم یہ انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہاں سے کرم ہوگا, اور جب ادھر سے کرم ہو جائے پھر دنیا والوں کی حاجت نہیں رہتی. آئیے پیارے اسلامی بھائیو, ہم سرکار کے اخلاق کو اپنائیں, سیرت کو اپنائیں, اور اپنا یہ ذہن بنائیں میری وجہ سے کسی بندے کے ساتھ غلط سلوک نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا, آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہوں. یہ ایسا پیارا ماحول ہے کہ اس ماحول کے اندر رہنے والے, اور الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کی یہ تربیت ہے کہ بندے زندگی عشق رسول میں گزارنی ہے, کوئی زیادتی بھی کرے ظلم بھی کرے, تو نے آقا کے طریقے کو اپناتے ہوئے اسے معاف کر دینا ہے. آئیے اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں, مدنی چینل اپنے گھروں میں چلائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے, دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ یہاں پہ ہیں جہاں بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے, قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, جو بچیوں کا جامعہ ہے وہاں اپنی بچیوں کو داخل کروائیں, بچوں کو داخل کروائیں. انشاءاللہ تعالی ان کو یہ تعلیم بھی دی جائے گی اور ان کو اخلاق مصطفیٰ بھی سکھائے جائیں گے.
انشاءاللہ پھر وارے نیارے ہوں گے، گھروں میں سکون ہوگا، امن ہوگا، چین ہوگا۔ اللہ سرکار کے صدقے ہمارے قاری صاحب کے والد مرحوم پر خصوصی رحمتیں فرمائے، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو، آمینہ کے لال کا دیدار بھی نصیب ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔